ثم هو يفنيها بعد تكوينها، لا لسأم دخل عليه في تصريفها وتدبيرها، ولا لراحة واصلة إليه، ولا لثقل شيء منها عليه، لا يمله طول بقائها فيدعوه إلى سرعة إفنائها۔ اس کے بعد وہ اس کائنات کو فنا کر دے گا، نہ اس لیے کہ اس کی تدبیر اور اس کے تصرفات سے عاجز آ گیا ہے، اور نہ اس لیے کہ اب آرام کرنا چاہتا ہے، یا اس پر کسی خاص چیز کا بوجھ پڑ رہا ہے، یا طول بقائے کائنات نے اسے تھکا دیا ہے تو اب اسے مٹا دینا چاہتا ہے۔ لكنه سبحانه دبرها بلطفه وأمسكها بأمره وأتقنها بقدرته، ثم يعيدها بعد الفناء من غير حاجة منه إليها ولا استعانة بشيء منها عليها۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اس نے اپنے لطف سے اس کی تدبیر کی ہے اور اپنے امر سے اسے روک رکھا ہے، اپنی قدرت سے اسے مستحکم بنایا ہے، اور پھر فنا کرنے کے بعد دوبارہ ایجاد کرے گا، حالانکہ اس وقت بھی نہ اسے کسی شے کی ضرورت ہے اور نہ کسی سے مدد لینا ہوگی۔ ولا لانصراف من حال وحشة إلى حال استئناس، ولا من حال جهل وعمى إلى حال علم والتماس، ولا من فقر وحاجة إلى غنى وكثرة، ولا من ذل وضعة إلى عز وقدرة۔ نہ وحشت سے انس کی طرف منتقل ہونا ہوگا، اور نہ جہالت اور تاریکی سے علم اور تجربے کی طرف آنا ہوگا، نہ فقر و احتیاج سے مالداری اور کثرت کی تلاش ہوگی، اور نہ ذلت و کمزوری سے عزت اور قدرت کی جستجو ہوگی۔